اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہر چیز پہ قوت رکھنے والا، ہر چیز کا پہرا دینے والا، ہر چیز پہ نگاہ رکھنے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے ہر کام میں آسانی فرمائے، جو ہم چاہتے ہیں مالک کریم ہمیں عطا فرمائے، ہم سب کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کا بیان کو سننا اور اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام اور ایمان۔ جی آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اسلام اور ایمان، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں نے بات کرنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام خطائیں، تمام کوتاہیاں معاف فرمائے، ہم سب کی ہر کام کے اندر خیر و عافیت اور برکت پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسلام ایک مذہب ہے، مذہب کا نام ہمارے کا اسلام ہے، پاک مذہب جس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، اسلام۔ اگلی بات ہے ایمان۔ ایمان اور اسلام دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ اسلام کے اندر شریعت کا نفاذ ہے، اس ایمان کے اندر انسان کے دل کا فیصلہ ہے، ضمیر کا فیصلہ ہے، اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس کے اوپر پابندی ہے، لیکن ایمان کے اندر اس پر پابندی نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ اس کا اپنے ضمیر کی آواز سننا بہت بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی چیز جو آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے اسلام۔ اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے ہے۔ ادروائز ہم لوگ اپنے رب کے نہ ماننے والے ہوتے اگر ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس نے ہمیں اسلام کے اوپر قائم و دائم کیا ہے، ہماری بنیاد اسلام پہ رکھی ہے، اور اسلام کی بنیاد کلمے پہ رکھی ہے۔ ہر چیز کے اوپر اس نے اپنا خاص فضل کیا اور ہمیں ایک سچا اور پکا مسلم قائم کیا اس کائنات کے اندر۔ اسلام کے اندر انسان کا سب سے زیادہ شریعت کے قوانین کو فالو کرنا اس کا اسلامی ہونے کا ایک دلیل پیش کرتا ہے، ایک بیان پیش کرتا ہے۔ اگر وہ حدیث، سنت، ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے تو وہ بندہ اسلام میں نہیں ہے۔ جب تک وہ اسلام میں نہیں ہوگا تب تک اس بندے کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادت جو کچھ بھی ہے وہ بیکار ہے۔
گویا وہ یہ سمجھتا ہو کہ میری عبادتیں، میرے ذکر اذکار، میری دعائیں، یہ ساری چیزیں مجھے بہت صلہ دیں گی، تو یہ اس کی کم عقلی ہے۔ اس کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ اسلام میں نہیں ہے۔ جب وہ اسلام میں آئے گا تو ہر چیز اس کو بے حد فائدہ پہنچائے گی۔ اب اسلام کے اندر انسان کی ہر کی گئی دعا اللہ کریم پوری فرماتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن انہی کی دعا قبول نہیں ہوتی جن کے اندر اسلام کمزور ہے، جن کے اندر اسلام کمزور ہے، اور اس وجہ سے ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ہے سب سے بڑی۔ اب جو اگلی بات ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے اندر مذہب کا تعلق نہیں ہے، مسلک کا تعلق نہیں ہے۔ ایمان کے اندر آپ کی ضمیر کی آواز کا فیصلہ ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے کوئی غریب ہے، مر رہا ہے، کیا آپ اس کو دیکھ کر رکتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق نماز عبادت سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے ایک احساس کی صورت میں۔ دوسری بات کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو شخص مل جاتا ہے اور وہ پیدل ہوتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو وہ سوار کر کے لے جائے، تو آپ نہیں اس کی مانتے، گزر جاتے ہیں، اور اگر اس کی مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے ایمان کی ایک علامت ہے کہ آپ ایماندار ہیں۔ تیسری چیز، آپ کا سب سے زیادہ سخی ہونا، یہ بھی آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ چوتھی چیز، سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے۔ اور پانچویں چیز، پنجگانہ نماز ادا کرنا۔ پنجگانہ نماز کو طرف اگر نہ جائیں، اور جو دوسری پانچویں چیز ہے وہ ہے احسان مند رہنا۔ اگر کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو آپ اس کے احسان کا بدلہ نہیں لیتے اس سے، لیکن اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ، آپ کی خدمت گزاری کرے، آپ کے لیے دعا کرے، آپ کو سلام کرے، کچھ بھی ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب اسلام اور ایمان دونوں، اسلام شریعت، ایمان بھی شریعت بن گیا یہاں پہ آ کے۔ اب مسلمان کے لیے ایمان بھی شریعت ہے۔ اب وہ اگر اپنی مرضی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ گنہگار بنتا ہے، اور اگر وہ شریعت کے قوانین کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، کوئی بھی پرابلم اس کو ہوتا، تو پھر ضرور ہی وہ ناکام ہوتا، کسی منزل میں کامیاب نہ ہوتا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتا، جتنی بھی اس کی کوشش ہوتی، وہ ساری چیزیں بیکار تھیں۔ اب اسلام کے اندر کسی چیز کی قید نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی غضب نہیں ہے، اور ایمان کے اندر لوگ ایک زبان کر کے آتے ہیں، دوسری سے بھاگ جاتے ہیں۔ جتنی ان سے کہا جائے کہ زبان اپنی نہ پھیریں، ایمان ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو سچا رکھیں، سچا رکھیں، اپنے اندر برائی نہ پیدا کریں، خرابی پیدا نہ کریں، خود کو بالکل صحیح رکھیں، کس قسم کا کوئی پرابلم میں نہ پڑیں، لیکن نہیں، وہ نہیں مانتے، اور وہ اپنا وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن رب بار بار نہیں بچاتا، ایک بار موقع دیتا ہے، دوسری بار دیتا ہے، پھر تیسری بار موقع مشکل ملتا ہے۔ ہم سب کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اسلام پہ ہیں اور پھر ایمان پہ ہیں، دو خوشیاں ہمارے لیے ہیں، اور باقیوں کے لیے ایک خوشی، یا مولوی ہے یا پھر ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔
کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے ان کی نسبت ان کے رشتے کے اندر ان کے مسئلے میں ان کی معاونت بھی کرے اور ان کو سپورٹ بھی دے۔ اب سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ طوطے سب سے زیادہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مالک کے در پہ بیٹھتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہمیں کتنا دانہ پانی ڈالتا ہے۔ اگر مالک دانہ پانی ڈالتا ہے تو اس کے ایمان کی علامت ہے، اور اگر نہیں ڈالتا تو پھر اس کا بھی انکاری اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکاری بن جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی کوئی بھی دعا قابل قبول نہیں ہوتی، ہمیشہ ریجیکٹ ہوتی ہے، ہمیشہ ناکارہ ہو کے آتی ہے، اور اس کو کسی قسم کا کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان اتنا بے رحم ہوتا ہے، اتنا کمزور دل ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے در کا سوچتا ہے اور کسی سے اس کا واسطہ نہیں ہے، جس کی بنیاد پر اس کے اوپر یہ مصائب ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ تکالیف ہیں، جب تک اس کی زندگی ہے تب تک اس کو جھیلنی ہوں گی۔ اور اگر آپ اس کا کوئی روحانی علاج کرواتے ہیں، کوئی ذکر اذکار، کوئی دعا کچھ بھی کرواتے ہیں تو وہ بھی کر دیں، اللہ کریم کرم فرمائے گا، انشاءاللہ سب چیزیں بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ چیز آپ سب کی خدمت میں پیش کرنی تھی جو آپ لوگ کر دی ہے۔ دعائے رب کریم سے اللہ پاک آپ سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابھی اس کا سٹارٹ ہے اس ٹاپک کا، ابھی اس کی ہم نے گہرائی میں تھوڑا جانا ہے، تو انشاءاللہ اب اس ٹاپک سے کل اس بات کو شروع کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے۔